على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انما الحج السج والعج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مہینے گزر رہے ہیں اور حج کے مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے احکامات میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ حرمت والا ہونے سے مراد یعنی احترام والے مہینے، جن میں 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ تھوڑے فاصلے پر ہے۔ جو 3 مہینے لگاتار ہیں ان میں ذوالقعدہ، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ذوالحجہ جو آنے والا مہینہ ہے اور جس کی 10 تاریخ کو حج کی عبادت ادا کی جاتی، 9، 10، 11، 12، 13واں دن اختیاری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، عزت احترام والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ پاک نے اپنے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرار دی ہے۔ اور پھر کچھ فاصلے پر جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ بھی انتہائی احترام والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابتدائی ایام میں ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع تھی، یہاں تک کہ اگر پورا سال جنگ چل رہی ہے تو جب اس مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا تو جنگ جس حالت میں بھی ہوتی روک دی جاتی تھی۔ یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں پھر جنگ کریں گے۔ اب وہ جنگ والا حکم تو باقی نہیں رہا، البتہ عزت احترام والا حکم آج بھی باقی ہے۔ تو حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے ایام، حج کے مہینے جاری ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لیے حج کی درخواستیں جمع کرائی تھیں ان کے شیڈول کے مطابق روانگیاں جاری ہیں۔ ابھی آج کل کے دنوں میں اگر آپ کا ایئرپورٹ جانا ہو تو عجیب ایمان افروز منظر ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں سے معافی تلافی کر کے، سلام دعا کر کے، سب کچھ کر کے اللہ کے گھر کو جانے کے لیے سب سے رخصت ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ حج کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری جو ارکان اسلام ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رب تعالیٰ کی وحدانیت، پھر حضور کی ختم نبوت، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج کا حکم آتا ہے، روزہ اور حج۔ تو یہ جو حج والی عبادت ہے، یہ جو فرض ہے، یہ سب پر علی العموم نہیں ہے۔ جیسے نماز ہر عقل والے پر، عاقل، بالغ، سمجھدار مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے، حج کا حکم اس سے علیحدہ ہے۔ حج کے حکم کے ساتھ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ جو استطاعت رکھے۔ جو یہ اتنی بڑی آسانی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اگر ساری زندگی کسی مسلمان کی استطاعت حج انسان کی پہنچ میں نہ ہو اور وہ بغیر حج کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک نے حج اس کنڈیشن کے ساتھ فرض کیا ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ حج کرے، جو استطاعت نہ رکھے وہ حج کی تمنا کرے، اس تمنا پر بھی اللہ اس کو پورا اجر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی حج کی استطاعت رکھے اور پھر وہ حج نہ کرے، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں پکڑ میں آ جائے، اب صحیح نہیں ہے۔
کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اتنی استطاعت تھی کہ جس زمانے میں حج کی درخواستیں جمع ہو رہی تھیں اس زمانے میں اس کے پاس پیسے بھی تھے، اسباب بھی تھے، صحت سہولت بھی تھی، اور وہ حج کی درخواست جمع کرا سکتا تھا، اس پر قرض بھی نہیں تھا۔ الغرض کہ اس کو کوئی عذر لاحق نہیں تھا، اس کے باوجود وہ سستی کرتا ہے کہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے یا مجھے چھٹی نہیں مل رہی، یا ایسے کمزور بہانے کرتا ہے، تو اس شخص کی اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہونے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اراد منکم الحج فلیتعجل۔ جی ہاں، فرمایا آپ میں سے اگر استطاعت کے بعد اگر کوئی حج کا ارادہ کرے تو پھر جلدی کرے۔ کیونکہ اگر جلدی نہیں کرے گا تو اس کو شیطان وسوسوں کے ذریعے 1000 چیزوں میں گما دے گا۔ بھائی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، اس کو کہیں انویسٹ کر لے، یہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، پھر آسانی کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ حج کرنے جانا۔ ابھی اگر یہ سارے خرچ کر دیے، غمی خوشی کا موقع آیا خاندان میں تو تو خالی ہاتھ ہوگا۔ اتنے گمبھیر قسم کے وسوسے اس کے اوپر ڈالتا ہے شیطان کہ اس کا حج ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ تو من اراد منکم الحج فلیتعجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے کہ آپ میں سے کوئی حج کا ارادہ کرے، مطلب حج کے اسباب بالکل تیار ہیں، کسی قسم کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ حج پر جائیں گے، پیچھے فیملی کا راشن پانی، یوٹیلیٹیز، تمام جتنی بھی لائبلٹیز ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، نہ آگے نہ پیچھے، اب کوئی عذر نہیں ہے حج سے پیچھے ہونے کا۔ یہ بہت اہم بات ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ ملینر تو اب بہت زیادہ ہیں، بلینر بھی اللہ پاک نے کافی کر دیے ہیں، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ اور پھر ایک اور اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، من استطاع ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او شاء نصرانیا، کہ جو حیثیت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی ہو، کوئی اس کا ویلڈ ریزن بھی نہ ہو، کوئی معقول عذر بھی نہ ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے، تو اس کو چاہیے یہودی مرے یا نصرانی مرے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی کے مطابق پوری کی۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، طوفان نوح کے بعد جب بیت اللہ کے آثار ختم ہو گئے تھے تو آسمانوں سے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بابل سے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا۔ وہ آئے، وہاں ان کی پہلے ہی وہاں فیملی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے تھے، زمزم کا کنواں نکل چکا تھا۔ یہ ساری تاریخ ہے، افسوس ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم یہاں ایسی چوکور قسم کی ایک عمارت بنائیں۔ جبرائیل امین نے نشاندہی کی، طوفان نوح کے بعد جو اس کی بنیادیں گم ہو گئی تھیں وہاں جا کر نشان لگا کر بتایا اور بنیاد کو ایک حد تک نیچے لے جانے کا حکم دیا، اس کے بعد مزید کھودنے سے منع فرمایا۔ پھر وہ حج یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اب 2 بندے تھے اور ایک خاتون تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر کے سوچ میں پڑ گئے کہ اس بیابان میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی حکمت کیا ہے۔ بنا دیا، حکم تھا سر آنکھوں پر، ابراہیم علیہ السلام نے لوجک نہیں چلائی کہ یا اللہ یہ آپ مجھے بیابان میں گھر بنانے کا حکم دے رہے ہیں، کیوں؟ اور جیسے ہی حکم آیا، نبیوں کی ایک عاشقانہ مزاج ہوتا ہے، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ بنا دیا۔ اب جب بنا دیا تو سوچنے بیٹھ گئے یا اللہ
یہ ہم نے گھر آپ کے حکم پر تعمیر کر دیا ہے، یہاں کون آئے گا؟ اور ظاہری اسباب میں دیکھا جائے تو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی تھنکنگ باقی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہ کوئی فروٹ کے باغات ہیں، نہ کوئی وہاں اپنی سبزیاں ہیں، نہ وہاں زمزم کے علاوہ کوئی نہریں ہیں۔ الغرض جو اٹریکشن کی چیزیں انسان کی نگاہ میں ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دل میں سوال کر دیا، یا اللہ یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم وہ سامنے پہاڑ کے ٹیلے پر جائیں اور اعلان کریں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان، میرے ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کرنے کا اعلان کرو۔ چنانچہ حکم ہے، کوئی بھی نہیں، نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ ایکو ساؤنڈ ہے، نہ کوئی سافٹ ویئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں گئے، اس ٹیلے پر چڑھے اور اعلان کیا اللہ ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج من شاء منکم ان استطاع سبیلا، لوگوں اللہ پاک نے ہر اس شخص پر کہ جس کو راستے کی سہولت مہیا ہوگی اس کے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ یہ کام تھا نبی کا۔ نبی کی اس دعوت میں، نبی کی اس آذان میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ پاک کی تھی۔ اللہ پاک 17ویں پارے میں سورہ حج ایک سورت کا نام ہے، پوری سورت کا نام سورہ حج ہے، اور اس سورت میں حج کے احکامات کا بیان ہے۔ یہاں اسی آیت سے شروع ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل میرے ابراہیم لوگوں میں حج کا آپ اعلان کریں۔ کون کون حج کرنے آئے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یأتوک رجالا، آپ کی دعوت پر لوگ پیدل چلے آئیں گے۔ وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے۔ یأتین من کل فج عمیق، اور یہ دبلی پتلی سواریاں سواری کی وجہ سے لاغر ہوتی ہوئی دور دراز کی وادیوں میں سے آئیں گی۔ آج اس سال کے سروے کے مطابق 45 لاکھ لوگ حج ادا کریں گے۔ کیسی بات ہے! تاریخ نے جن چیزوں کا احاطہ کیا ہے، غالب گمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے درمیان 6000 سال کا وقفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر ہم تک 1444 سال، یعنی اندازاً 7500 سال ہم لگا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 7500 سال پہلے آواز لگائی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اللہ پاک نے اس حرم مکی میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ جاتا ہے مسنون دعا پڑھتا ہے اللہم زد ھذا البیت شرفا و تکریما، اللہ اس گھر کی عزت میں، اس گھر کے شرف میں اور اضافہ فرما۔ یہ مسنون دعا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، سب کو اللہ پاک مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہے، جب بھی بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو آپ یہ دعا کریں گے اللہم زد ھذا البیت شرفا و تکریما، یا اللہ اس گھر کی عزت میں، اس گھر کی عزت شرف میں، اس گھر کی کرامت میں اور اضافہ فرما۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ روئے زمین پر جو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اگر اس کی قسمت میں، اس کی نصیب میں حاضری لکھی ہوتی ہے، پیسوں کی محتاج نہیں ہے حاضری، یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں۔ میں اس کو مزید کلیئر کرتا ہوں، حاضری محتاج ہے اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی۔ اللہ پاک کے ہاں اس کسی شخص کے نصیب میں بلاوا لکھا ہوا ہو اور اس شخص کی سچی طلب اور تڑپ ہو تو اللہ پاک اس کو پیسوں سے ماورا کر کے اپنے در پر لے جاتے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب فی زمانہ کیسی بات کر رہے ہیں، ڈالر اتنا مہنگا ہے، ریال اتنا مہنگا ہے، پاکستانی کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن ہے، تو کیسے کوئی بغیر پیسوں کے جا سکتا؟ آپ ہر سال اگر مطالعہ کریں حج کی رودات کا، حج کی کارگزاری کا، تو آپ کو دسیوں کیسز ایسے ملیں گے کہ ان لوگوں نے حج کیا کہ جن کے پاس نہ حج پر جانے کا کوئی امکان تھا، نہ کوئی جمع پونجی تھی، بس اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا،
خود بخود اسباب مہیا ہو گئے، ٹکٹ کا بھی انتظام ہو گیا، ویزا بھی ہو گیا، پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا وہ بھی بن گیا، انسان اڑ کر حجاز مقدس پہنچ گیا۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، اس سال بھی کئی کیسز میری نگاہ میں ایسے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں ان کی حاضری کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور آج صبح پتہ چلا ہے ان کا عمرہ ادا ہو گیا اور وہ حج کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انسان کو صرف اپنی طلب کو زندہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر حج 1 ملین سے اوپر کا ہو گیا ہے تو انسان کی امید ہی ٹوٹ جائے کہ یار کون حج کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر حج مہنگا ہو گیا، آپ نے حج نہیں کیا، آپ نہیں کر سکتے، حج آپ کی پہنچ سے باہر ہے، اللہ کے ہاں آپ کا سوال نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات انصاف والی ہے، اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے اور حقیقتاً استطاعت نہیں ہے تو اللہ پاک ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ پاک لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے کہ ایک شخص کو حج کی استطاعت بھی نہیں دی اور پھر اس سے سوال بھی کریں میرے بندے حج کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک سچے مسلمان کو اپنے روحانی مرکز کی زیارت اور وہاں پر جو مسنون عبادت ہے اس کی تڑپ ہونی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بچپن گزرا، جہاں انہوں نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، جہاں ان پر اسلام کے نام پر مصیبتیں ٹوٹیں بلکہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ان جانثاران نے حضور کی مدد کی، جان پر کھیل کر حضور کے دین کی حفاظت اور نصرت کی، یار اس جگہ کو تو جا کر دیکھیں ایک مرتبہ، اور صرف دیکھیں ہی نہیں، وہاں حضور کی قدم قدم پیروی معلوم کر کے حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسی عبادت کرتے تھے، حضور کے صحابہ کیسی عبادت کرتے تھے، اپنے ان روحانی مرکز میں حاضری کی طلب کو زندہ رکھنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ انسان کے بس میں بھی ہے اور یہ انسان سے ایکسپیکٹڈ بھی ہے، متوقع بھی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی حاضری نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے ہاں بڑے درجات میں لکھا جائے گا۔ ایک کام بتا دیتا ہوں، اگر کوئی اس میں سے اس پر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک جلد حاضری لکھ دیں گے۔ کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، یار امام صاحب ابھی کوئی ایسے منتر بتانے والے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر حرم شریف لینڈ کریں گے۔ تڑپ ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے اندر آگ ہونی چاہیے، اس کے اندر آگ ہونی چاہیے۔ یا اللہ اپنے اس در مقدس کی مجھے حاضری نصیب فرما دے کہ جس کے بارے میں آپ کے قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے نبی کی احادیث بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو دکھانے کے لیے، اللہ پاک کو، مخلوق کو نہیں، اللہ پاک کو دکھانے کے لیے اپنی سیونگ میں سے 1 روپیہ جمع کرنا شروع کریں۔ ہاں جی، کسی کو پتہ نہ ہو، آپ کی ماہانہ انکم ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ اللہ کو اپنی غیرت دکھائیں، یا اللہ میں آپ کے در پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، دنیا جاتی آتی ہے، مجھے محروم نہ فرما، میں اس گھر کی حاضری میں یا اللہ سنسیئر ہوں، سنجیدگی سے میں تیاری کر رہا ہوں اور یہ میری تیاری کی سیونگ ہے۔ آپ رکھنا تو شروع کریں، یہ شرط ہے۔ آپ اپنی سیونگ کو الگ کر کے رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اس میں آپ 10 روپے ڈالیں، اس میں آپ 50 ڈالیں، 100 ڈالیں، جتنی استطاعت ہو ڈالیں، اور اللہ کو گواہ بنائیں، یا اللہ یہ تیرے در پہ حاضری کے لیے میں زیادہ راہ تیار کر رہا ہوں جس کا قرآن میں حکم ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ جو استطاعت رکھے گا وہ حج پر جائے گا، یا اللہ میں استطاعت کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ، یہ تجربہ ہے اب کہ آپ کا وہ جو گلہ، وہ جو غلہ کیا اس کو کہیں گے، جو سیونگ آپ کا وہ پاکٹ ہوگا وہ بھرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کی زیارت کروا دیں گے۔ اسباب مہیا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، انسان کی طرف سے شوق کا اور طلب کا اظہار ہونا لازم ہے۔ ایک بندہ سست بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں تمنا بھی نہیں ہے، وہ جانا بھی نہیں چاہتا، تو پھر وہ کیسے جائے گا اللہ کے دربار میں؟ اللہ کے دربار میں جانے والے تو اپنی عاشقی کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی پیدل چل پڑتا ہے، کوئی سائیکل پر جاتا ہے، کوئی گاڑی اور موٹر سائیکل پر جاتا ہے،
یہ سب بھی تو عبادت میں لکھا جائے گا۔ چنانچہ آپ لوگ میری اس گزارش کو سننے کے بعد اب عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم حج اور عمرے کی اپنے طور پر تیاری کریں گے۔ حج پر نہ بھی جا سکیں، عمرے بھی ایک زبردست عبادت ہے، عمرے کے لیے بھی جانے کی تیاری کریں۔ یہ جو غائبانہ نماز ہے نا، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، اس کی الگ لذت ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے کہ یا اللہ نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ کے رسول کو دیکھا، نہ مکہ کو دیکھا، نہ مدینہ کو دیکھا، یا اللہ سب تب بھی اب بھی تیری طرف، تیرے کعبہ کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن اگر یہ کھلی آنکھوں ایک دفعہ زیارت کر کے آ جائیں گے، پھر جب آپ نماز کی نیت کریں گے منہ میرے طرف خانہ کعبہ شریف، اب کی لذت میں اور پہلے کی لذت میں بہت فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا۔ جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے وہاں رج رج کر وہاں عشق اور محبت کا پانی پیا ہے، اللہ پاک سے عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ یہ میری باتوں کو سمجھ بھی پا رہے ہیں اور ان کے دل میں دوبارہ جانے کی طلب بھی زندہ ہو رہی ہے۔ اور جو ابھی تک نہیں گئے، ان کے لیے دل سے دعا ہے اللہ پاک جانے کے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اور جن کے دل مردہ ہیں، بات سننے کے بعد بھی طلب نہیں آ رہی، اللہ پاک ان کے دلوں میں عشق کی آگ بجھا دے، ایسی آگ لگ جائے کہ ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو، یا اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ 2-3 مسئلے مختصر ذہن میں فرما دیں، یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ کے پاس اسباب مہیا ہوں اور حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہوں، تو اس وقت میں حج کی درخواست جمع کرانا لازم ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے تو آپ بولیں یار میرے پاس اب پیسے ہیں لیکن اب ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو انتظامی طور پر جن دنوں میں حج کی درخواستیں جمع ہوتی ہیں، ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اسباب، مال، صحت، فرصت، ہر چیز ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ آپ نے درخواست جمع نہیں کرائی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی شخص بعض اوقات خاص طور پر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ فلاں شخص بار بار حج عمرے پر کیوں جا رہا ہے، یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہاں حج عمرہ کر رہا ہے۔ یہ اعتراض بعض اوقات بے جا لگتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص مقبول حج اور عمرہ کرتا ہے، اس کو لوگوں کا خیال رکھنے کی من جانب اللہ توفیق ہو جاتی ہے کہ یار اس دفعہ حج پر جانا ہے، یا اس دفعہ کسی کمزور کی مدد کرنی ہے، کسی بیمار کا علاج کرنا ہے، کسی کے یہاں راشن ڈلوانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مقبول حج اور عمرے والا خود بخود طے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے خاندان میں بہن بھائی بھوکے مر رہے ہیں اور وہ حج پر بار بار آ رہا جا رہا ہے کہ فرض تو ادا ہو گیا، اب نفلی عبادت پر اتنے خرچہ کر کے جا رہا ہے۔ تو جو شخص مقبول حاضری کر دیتا ہے، وہ خود بخود درجہ بندی کرتا ہے، خود بخود کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا معمول تھا، ایک سال حج پہ جاتے تھے، دوسرے سال حج کے موسم میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ خود بخود اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے، یا وہ اپنے علماء سے پوچھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے حج پر جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، یا کسی کی مدد کرنی۔ چنانچہ اگر کسی کو بار بار حج پر عمرے کے جانے کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ درجہ بندی خود ہی سے کرے، لیکن جو خود نہیں جا رہا وہ کسی دوسرے پر اعتراض نہ کرے کہ یہ فلاں شخص تو بار بار حج اور عمرے پر جا رہے ہیں، یہ فلاں شخص بار بار جہاد پہ جا رہا ہے، یہ فلاں شخص بار بار اللہ کے راستے میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہے، اعتراض نہ کرے۔ اور جب اللہ پاک توفیق دے دیں گے تو اللہ کرے گا وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بھی حج کروائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جو شخص اگر ایک بار نہیں گیا ہوا، اس کو واپس آ کر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ آگ لگتی ہے اس کے سینے میں، تو جس کو تسکین وہیں مکہ اور مدینہ میں جا کر ملتی ہے۔ تو جس کی بیماری کی دوا وہاں پر رکھی ہوئی ہے، وہ لاکھ یہاں گھومتا رہے، اس کو یہاں سکون نہیں آئے گا۔ لہذا جب وہ جائے گا، حرم مقدس کو دیکھے گا، حرم مدنی میں درود شریف پڑھے گا، وہاں نمازیں پڑھے گا، تو اس کو خود بخود تھوڑا سا سکون آئے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ، جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، 19 جون کو ذوالحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے، چنانچہ حجاج کرام کے ساتھ مجافیات اختیار کرتے ہوئے 19 جون تک وہ اپنے بالوں کی صفائی، ناخن تراشنا، اضافی بالوں کو جسم سے دور کرنا، یہ مکمل کر لیں تاکہ قربانی کے ساتھ ساتھ ان حجاج کرام کی مشابہت ہو جائے، سملیرٹی پیدا ہو جائے کہ ہم وہاں پر تو حاضر نہیں ہو سکے، یا اللہ اس گھر سے دور ہم تیرے ان عشاق
جو سفید چادروں میں تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہم اپنے پراگندہ حال ہونے میں، اپنی ادا میں ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہماری اس مشابہت کو قبول فرما۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم فرض واجب نہیں ہے، ہاں اس کے اوپر اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ڈیلی نہانے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنے آپ سے گھن آتی ہے، یا ڈیلی وہ اپنے آپ کو صاف نہ کرے، انڈر آرم صاف نہ کرے چند دنوں کے لیے، تو وہ اپنے آپ سے وہ کرنے لگتا ہے، کترانے لگتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اپنے معمول کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب نے بولا ہے تو 10 دن گندے ہی رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے لیے قابل برداشت ہو، وہ اس ذوالقعدہ کی آخری تاریخ تک اپنی صفائیاں وغیرہ کر لے، بال کٹوا لے، ناخن تراش لے، 10 دن کے لیے برداشت کر لے، قربانی کرنے کے بعد وہ سارے کام کر لے۔ اللہ کریم ہمارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔